بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جم کر ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ وآل بیت اجمعین۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، یوں بتایا کرتے ہیں اہل بیت خاندان دین اسلام کو اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ ان اشاروں کو مولانا حسن بریلوی نے لکھا ہے جو محب اہل بیت گزرے ہیں۔ واقعی اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش کا نزول فرمائے۔ یہ مولانا حسن بریلوی مولانا احمد رضا خان کے بھائی ہیں، محب اہل بیت گزرے ہیں، اور انہوں نے اہل بیت اطہار کی شان میں جو جملے کہے ہیں واقعی قابل تعریف ہے۔ میرے دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے جس مقدس کلام کو میں نے پڑھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ واقعی اس میں کوئی شک نہیں، ہم تو الحمدللہ وہ سنی اہل محبت اور یہ سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں کہ کلام میں رب نے بھی فرما دیا کہ مردہ کہنا تو دور ہے، مردہ گمان کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور ہمارا توقیدہ یہ ہے کہ گمان اور خیال تو بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زندہ ہے، بلکہ ہم تو یہ ایمان والے ہیں کہ آج بھی اگر ہم انہیں اپنی مدد کے لیے، اپنے کرم کے لیے، اپنے غمزدہ حالات میں غمزدائی کو دور کرنے کے لیے مدد کے لیے طلب کرتے ہیں، پکارتے ہیں، تو یقیناً وہ آقا، یقیناً وہ رسول اللہ کے خاندان والے کربلا سے آج بھی ہماری مدد کو تشریف لاتے ہیں۔ ہم یہ عقیدے والے الحمدللہ، اور اس عقیدے پر صرف بات نہیں، اس عقیدے پر جتنا قریب سے الحمدللہ مجھ گنہگار نے دیکھا ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو، میں اتنے قریب سے اس عقیدے کو دیکھ بھی چکا ہوں، آزما چکا ہوں۔ خیر میرے دوستوں، میدان کربلا کے حالات جو آپ نے ماہ محرم شریف میں سنے، تو یہ سب اتنا پر بس نہیں ہے کہ دوستوں کربلا صرف امام حسین کی شہادت پر کربلا ختم ہوئی، نہیں، بلکہ شہادت مولا حسین پاک علیہ السلام کے بعد بھی اہل بیت اطہار پر، اہل بیت نبوت پر، خاندان رسول پر جو ظلم و ستم ہوئے، اور پھر کربلا میں مولا حسین کی شہادت کے بعد رب کی طرف سے جو چیزیں ہوئی، واللہ عالم زبان بیان کرنے سے کانپ جاتی ہے۔ آج لوگ اس پر شکوک کرتے ہیں، تم حسین کی شہادتوں کو اتنے دنوں تک اتنی دلچسپی سے بیان کرتے ہو، اتنی ڈیپ میں جا کر بیان کرتے ہو، کیوں یہ کام نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے، تم یہ کرتے ہو، اتنا غم حسین میں روتے ہو۔ میں کہوں گا کہ نادان، اگر تجھے اس پر شکوک ہی ہے تو ہاں، میں تجھے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور سنی علماء امام جلال الدین سیوطی جیسوں کی بارگاہ میں لے چلوں، اور تو ان سے جا کر سوال کر کہ یہ لوگ آج بیان کر رہے ہیں، تم نے لکھا کیوں ہے؟
جہاں تک غم حسین میں رونے کی اور غم حسین کو جو ہم اپنی استطاعت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں غم حسین میں اس کا سوال ہے، تو میں آگے بتاؤں گا کہ جا اور تو رب سے یہ سوال کر کہ مالک تو نے غم حسین کو یہ کائنات رہتی دنیا تک، یہ سورج اور چاند کے رہنے تک کیوں قائم فرما دیا ہے؟ تو جا کر اس رب سے پوچھ۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا کے میدان میں مولا حسین پاک علیہ السلام کی جب شہادت ہو گئی، ظالموں نے، یزیدیوں نے، ان ظالم کفاروں نے جو ہے بدبختوں نے مولا حسین کے جسم اطہر پر بھی لاشیں گھوڑے دوڑائے، آپ کے لاشیں کو بھی تیروں سے چھلی کرنے کے بعد بھی ان ظالموں کو سکون نہ ہوا کہ اس رسول اللہ کے شہزادے پر، وہ حسین ابن علی پر کہ جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا سا گم ہونے پر یا ذرا سی تکلیف تو دور صرف رونے پر اپنی رخت جگر سیدائے کائنات سے کہتے تھے اے بیٹی فاطمہ تم حسین کو نہ رونے دو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سوچو، غور تو کرو، اس وقت جب ظالموں نے میدان کربلا کے اندر مولا حسین کے جسم پاک سے سر اقدس کو جدا کرنے کے بعد گھوڑا دوڑائے ہوں گے، ان کے جسم پاک کو گھوڑوں سے روتا ہوگا، اس وقت ان کی کیفیت قبر انور میں حضور کی عادت کیا ہوگی، حضور پر کیا بیتی ہوگی، حضور کی قبر انور میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مولا دوستوں، کربلا کا غم اور کربلا میں وفاداری صرف انسان میں نہیں، بعد کربلا جھانگانا میں بھی کربلا والوں سے اتنی وفاداری نبھائی ہے کہ آپ سنتے چلے کہ مولا حسین پاک کو جب شہید کر دیا گیا تو آپ کا جو گھوڑا زخمی تھا، آپ نے جو ماہ محرم کی 10ویں تاریخ میں سنا تھا، وہ گھوڑا زخمی تھا، وہ گھوڑا میدان کربلا میں آتا ہے، ادھر دوڑتا ہے ادھر دوڑتا ہے، اور کربلا کے میدان میں جتنے لاشیں پڑے تھے سب کے لاشوں کو سنتا سنتا وہ گھوڑا جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، یہ یزیدی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، عمر ابن سعد جیسے بدبخت سب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ گھوڑے نے وہ لاشیں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مولا حسین کے لاشیں پر آتا ہے۔ جب مولا حسین کے لاشیں مبارک پر آتا ہے تو وہ گھوڑا جسے ہم جانور کہتے ہیں، جس پر مولا حسین سوار تھے، وہ سواری وہ گھوڑا مولا حسین کے لہو میں اپنی پیشانی کو ڈبوتا ہے اور جو ہے بل بلانے لگتا ہے، یعنی اپنی زبان میں کہہ کے روتا ہے اور اپنی پیشانی سے اس خون کو پیشانی پر ملتا ہے۔ تو بدبخت جو ہے اس گھوڑے کو ہٹانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اسے ہٹاؤ۔ عمرو ابن سعد بدبخت نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس کو وہاں سے ہٹاؤ، اس کو پکڑ کر لاؤ۔ اللہ اکبر۔ راویوں کا بیان ہے کہ جب اس گھوڑے کو ہٹانا چاہا، وہ گھوڑے کو جیسے ہی ہٹانا چاہا تو مولا حسین کی اس سواری نے جو ہے ظالموں کو مارنا شروع کیا، کاٹنے لگا۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے کہ 26 یا 36 لوگوں کو اس گھوڑے نے کاٹا۔ مولا حسین کی محبت میں ان یزیدی کافروں کو، لعنتیوں کو اس گھوڑے نے 26 یا 36 لوگوں کو کاٹا اور اس کے بعد جو ہے اپنے پاؤں سے ان کو روند کر مار ڈالا۔ جب عمرو ابن سعد اور بدبختوں نے دیکھا کہ یہ مار رہا ہے تو انہوں نے اس گھوڑے کو بلبلانے کے لیے، سہلانے کے لیے، اپنے پاس لانے کے لیے اور گھوڑے تیار کیے کہ گھوڑوں کو بیچ کر اسے سنبھالو۔ تو اس میں بھی اس گھوڑے نے، مولا حسین کی اس سواری نے ان ظالموں کی سواریاں جو تھی اس میں سے 9 گھوڑوں کو مار کر اور پھر کئی بدبختوں کو زخمی بھی کیا۔ پھر اس بدبخت نے کہا کہ چھوڑو، دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد وہ گھوڑا مولا حسین پاک کے لاشے سے لپٹ لپٹ کر روتا ہے اور اپنے تن پر اپنے پیشانی کو جو ہے مولا حسین کے خون سے تر کرنے کے بعد پھر وہ گھوڑا جو ہے بنو ہاشم کے یعنی خیمے کی طرف جاتا ہے۔ خیمے کی طرف جب وہ گھوڑا چلتا ہے، اللہ اکبر، بظاہر خیمہ میں سے اسے نظر آتا تھا لیکن خیمہ جہاں جنگ ہوئی وہاں سے کافی دوری پر تھا کہ بظاہر سب نظر نہ آتا تھا، اور ابھی خیمے کے اندر سید زادیوں کو یہ پتا نہ تھا کہ مولا حسین شہید ہو گئے ہیں، زینب کو پتا نہ تھا کہ اس کے بھائی کو لوٹ لیا گیا ہے، سکینہ کو پتا نہ تھا کہ وہ یتیم ہو گئی ہے، زوجانے سے مولا حسین کو پتا نہ تھا کہ ان کا سہاگ ان سے اجڑ چکا ہے، وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ گھوڑا دوڑتا ہوا خیمے کے قریب آتا ہے،
سیدہ زینب سلام اللہ علیہ گھوڑے سے سوال کرتی ہیں تو کیوں اکیلا آیا؟ میرے بھائی کو کیوں نہیں لایا وہاں چھوڑ کر؟ سکینہ آتی ہے سوال کرتی ہے تو کیوں اکیلا ہے؟ میرے بابا حسین کو کیوں نہیں لایا؟ وہ تو تجھ پر سوال کر نکلے تھے۔ حضرت رباب شہر بانو بھی سوال کرتی ہے تو کیوں تنہا آیا؟ ہمارا سہاگ جو تجھ پر سوار تھا وہ شہر سوار ہے، کربلا کہاں ہے؟ ان جملوں کو سننے کے بعد جانور جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں مولا حسین کی جو سواری تھی، جسے ایک زبان میں دلدل بھی کہا جاتا ہے، وہ دلدش رونے لگا، ہنہنانے لگا۔ یعنی کہ جب وہ ہنہنانے لگا تو اتنا ہنہنایا کہ پوری کربلا اس کے ہنہنانے سے کوہرام مچ گیا۔ کربلا کا ذرہ ذرہ جیسے رو رہا ہو، یعنی اس کی ہنہناہٹ پر اتنا وہ خود اتنا رو رہا تھا محبت حسین میں کہ اللہ اکبر کہ پورا کربلا میں اس کی ہنہناہٹ کا شور بپا ہو گیا۔ پھر جب سید زادیوں نے اس سے سوال کیے تھے اس سے رہا نہ گیا اور وہ گھوڑا وہاں سے چھلانگ لگا کر نکلا اور نہر فرات میں جا کر اس نے اپنی جان دی تھی۔ یعنی کود گیا، اس نے اپنی جان آفرین کر دی کہ مولا حسین کے بعد میری زندگی یہ کام کی نہیں۔ یہ محبت ہے انسان کو انسان، جانوروں کو اللہ رب العزت نے اس قدر مولا حسین یعنی اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے اپنی جان بھی دی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد کربلا کے میدان میں سید زادیہ بھی بے انتہا روئی ہے کیونکہ اب وہ سیرہ نظم ہو چکی تھی۔ ان پر جو سایہ مولا حسین کا تھا وہ سایہ نہ سردار کو تھا وہ اٹھ گیا تھا کربلا میں۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کربلا ہونے کے بعد فوراً مولا حسین کی شہادت کے بعد یہ جو روایات میں بیان کر رہا ہوں ساری سنی علماء کی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آج لوگوں کو اہل بیت اطہار کے اس سچے ذکر سے بہتایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، مشکوک کیا جا رہا ہے کہ شک برپا کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اہل بیت اطہار کے سچے ذکر سے دور ہو جائے، ان کی محبتوں سے دور ہو جائے۔ لیکن آؤ خدا کی خدائی سے سوال کرو تو غم حسین کے بلانے والا راوی امام جلال الدین سیوطی خود لکھتے ہیں، یہ سنی علماء میں سے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد اس کربلا میں سورج کو گہن لگ گیا، 7 دن تک پورا 1 ہفتہ سورج کو گہن رہا اور آسمان میں سرخی لالاش چھا گئی، سرخی لگ گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس دن کربلا کے میدان میں خون کی برسات ہوئی، لہو کی برسات ہوئی۔ اور جلال الدین سیوطی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس دن جب بیت المقدس سے، بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس میں جہاں کہیں سے بھی پتھر ہٹایا جاتا، کوئی پتھر کو اٹھاتا کہ اس پتھر کے نیچے سے لہو نکلتا، خون نکلتا تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس دن جمعہ کا دن تھا، عاشورہ تھا، 10 محرم تھی، اور جن جن لوگوں نے اس دن غازہ لگایا، جیسے آج ہم یہاں پر دنیا میں حسن کی نمائش کے لیے، چہرے کو نکھارنے کے لیے کریم وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں پر لوگ حسن غازہ لگاتے تھے تاکہ خوبصورتی بڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس دن جن جن لوگوں نے اپنے چہرے پر غازہ لگایا تھا خوبصورتی کے لیے، اللہ کی قدرت دیکھے کہ ان سب کے چہرے جھل گئے تھے، چہرے جھل گئے۔ یہ قدرت کی طرف سے قہر تھا غم حسین میں، یہاں رسول اللہ کا شہزادہ شہید کیا جائے یا بہن محبوب کا گھر لوٹا جائے، یہاں ان کے چھوٹے چھوٹے معصومین کو شہید کیا جائے، تم لوگ اس کی خوبصورتی میں ہو۔
یہ راوی لکھا ہے، راویوں نے سنی علماء نے روایت لکھی ہے، جن لوگوں نے غازہ لگایا تھا ان کے چہرے جل گئے، سیاہ ہو گئے۔ راوی کا بیان ہے کہ صرف کربلا میں اور بیت المقدس میں ہی خون نہیں نکلا، میں نے کل ایک روایت یہاں تک پڑھی دنیا کے دانشور کی کہ اس دن شاید اٹالین میں بھی خون کی برسات ہوئی، اور کئی روایتوں میں کئی جگہوں پر اس دن خون کی بارش ہوئی۔ 7 دن تک سورج کو گہن رات سیاہ سرخی رہی، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ سرخی ہلکی ہوئی، اللہ رب العزت نے غم حسین میں قیامت تک، اب دیکھتے ہو نا کہ جب سورج ڈھلتا ہے تو آسمان میں سرخی ہو جاتی ہے، قیامت تک کے لیے اس سرخی کو باقی رکھا کہ جب جب یہ سورج ڈھلے گا غم حسین میں روتے ہوئے ڈھلے گا۔ آج بھی وہ سرخی آسمانوں میں لگی رہتی جو لال ہو جاتا ہے، وہ تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ میں کہوں گا تو جاؤ رب سے سوال کرو کیوں اس نے غم حسین کو آسمانوں میں باقی رکھ دیا، دنیا والوں کی نگاہ دیکھ سکے اس طرح کیوں بادلوں میں سورج کو ڈھلنے کے وقت میں باقی رکھ دیا۔ غرض یہ کہ یہ کربلا کا ذرہ ذرہ اس دن رو رہا تھا، اور اس دن حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں غم حسین میں کیوں کرتے ہو، میں بتاؤں ہوں جو ابن الامہ جسے کہا جاتا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، ایک روایت حضرت ام سلمہ سے بھی ملتی ہے، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس دن مولا حسین کو شہید کیا گیا میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا ایک میدان میں بھٹک رہے ہیں جیسے بظاہر حضور کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے جسم پاک پر گرد و غبار یعنی کپڑوں پر لگا ہوا ہے، اور آپ کے جسم اطہر پر خون ہے، اور آقا کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ پر خیر فرمائے، یا رسول اللہ اللہ آپ پر خیر فرمائے، کبھی آپ کو اللہ سے دل نہ دکھائے، حضور یہ آپ کے کیا حالات ہیں، حضور آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، آپ کے جسم اقدس پر جو لباس ہے وہ گرد و غبار والا ہے، اس پر مٹی لگی ہوئی ہے، حضور یہ ہاتھ میں خون کی بوتل کیسی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا عبداللہ میں اس وقت کربلا سے آ رہا ہوں، ظالموں نے اس کربلا کے میدان میں میری علامات کو لوٹ لیا، میرے حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا، میرے حسین کے ہاتھوں میں اس کے 6 مہینے کے معصوم اصغر کے بھوکے اور پیاسے حلقوں میں تیر چلایا، میری اکشبی میرے حسین کے نوجوان علی اکبر کی جوانی کو لوٹا، مہر قاسم کی جوانی کو لوٹ کر اس کے جسم پر رون ڈالا، عبداللہ میں صبح سے کربلا میں تھا اور یہ جو تو خون دیکھ رہے ہو وہ میرے حسین کے ایک ایک قطرے کو میں اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ اللہ کیا حال ہے، کیا کیفیت رسول اللہ علیہ السلام کے قبر انور میں ہوگی۔ یہ خواب جس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا وہ کس کو دیکھا؟ سرور کونین نبی آخر زمان کو دیکھا، اور ظلم و ستم ظالموں نے کس پر کیا؟ جو جنت کے مالک ہے، جو جنت کے سردار ہے، ارے ان کو اتنی بے رحمی سے شہید کیا گیا کہ جس کی ذرا سی تکلیف پر حضور بے قرار ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیر اس کے بعد شہیدانیوں کے قافلے کو بھی ظالموں نے لوٹا، اور پھر جو روایات ہے انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخشی تو میں آئندہ جمعہ میں بھی، اور ایک شاید 19 تاریخ کو بھی انشاءاللہ مابعد کربلا کا پروگرام جماعت خانے میں، یا پھر انشاءاللہ 19 محرم کو یہ پروگرام درگاہ شریف میں بھی ہوگا، اس میں بھی انشاءاللہ قاسم علی ماما کی عرس پاک کے موقع پر صرف جو عورتوں کی طرف سے مجلس رکھی جاتی ہے جس میں سب حضرات ہوتی ہیں، اس میں انشاءاللہ میں مابعد کربلا بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ذکر خیر کی برکتوں سے نبی اور آل نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، انہیں کی محبت میں زندگی
انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے، سارے غموں کو میرا مولا دور کر دے، بس تا ابد ہمیں غم شبیر عطا کر دے۔